الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، اور اسلامی گھرانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پرفتن دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اور باوجود کمزوریوں کے کچھ نہ کچھ دینیات اور کچھ نہ کچھ اسلامیات ہمارے دل اور دماغ کے اندر موجود ہیں. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. دین اسلام کی بنیاد کچھ عقائد پر ہے، اور ان عقائد کو اختیار کیے بغیر یا ان عقائد پر عمل کیے بغیر ہمارا دین ناتمام ہوگا اور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. تو دین اسلام کے بنیادی عقائد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا معاملہ آتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا معاملہ آتا ہے، قیامت کا معاملہ آتا ہے، قرآن کریم کی حقانیت کا معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا معاملہ آتا ہے، اور تقدیر کا معاملہ آتا ہے. یہ کل ملا کر تقریباً ہمارے 70 کے لگ بھگ عقائد بنتے ہیں. ان عقائد کو مختصر انداز میں بیان کرنے کے لیے ایمان مفصل کے اندر جمع کیا گیا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
اس ایمان مفصل کے اندر ہمارے 7 عقائد کا بیان ہے، اور یہ جو 7 عقائد ہیں در حقیقت یہ 70 عقائد کا مخفف ہے یا اس کا شارٹ کٹ ہے۔ یہ جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں ان عقائد کا پایا جانا ضروری ہے اپنے ایمان کو قبول کروانے کے لیے۔ اگر ان عقائد میں سے کسی بھی عقیدے کے اندر کمی آ گئی تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں ان تمام پیغمبروں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سارے اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ لوگ تھے۔ ہمیں ان کی تفصیلات معلوم ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان کے نام معلوم ہوں یا نہ ہوں، ہمیں ان کا زمانہ معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں ان کے حالات وغیرہ معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن مطلقاً اس بات کا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی افراد نبی بنا کر بھجوائے وہ سارے کے سارے برحق لوگ تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے ایک عقیدہ ہمارا مزید بڑھ گیا۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، رسالت پر ان کا بھی ایمان ہوتا تھا اور رسالت پر ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کے لیے رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کو بھی دل میں جگہ دینا یہ ضروری ہے، اور اس قدر ضروری ہے کہ جب مسلمان کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، گویا کہ وہ اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کی الوہیت اور وحدانیت اپنی جگہ پر اس وقت رہے گی جب مسلمان عقیدہ ختم نبوت کا بھی اقرار کرے گا۔ اگر مسلمان عقیدہ ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ اللہ کے متعلق جو عقیدہ بنائے بیٹھا ہے وہ عقیدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام مسلمان کے ماننے والے کا ایمان قرآن کریم پر ہے تو قرآن کریم پر بھی عقیدہ مکمل تب تصور ہوگا جب مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے گا۔ اگر کوئی مسلمان محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان تب معتبر ہوگا جب محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول بھی سمجھے اور محمد الرسول اللہ کو ختم نبوت کے منصب پر فائز بھی سمجھے، اس بندے کا ایمان معتبر ہوگا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت ہوتا کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب ہے نبیوں کی مہر۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے نبیوں کی مہر یا نبوت پر مہر، نبیوں کی مہر یا نبوت پر مہر۔ ہمارے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بنایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بھی بنایا۔ خاتم عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے اندر خاتم انگوٹھی کو کہا جاتا ہے، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی، اور اسی انگوٹھی کے نگ کے طور پر محمد الرسول اللہ نے اپنی مہر بنوائی تھی۔ لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی خطوط روانہ کرنا ہوتے تھے اس زمانے کے دستور کے مطابق جس خط پر مہر لگی ہوتی تھی
وہ خط قابل قبول ہوتا تھا، اور جس خط پر مہر نہ لگی ہو اس خط کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے مشورے پر پیغمبر نے انگوٹھی بنوائی، اس انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول لفظ اللہ نقش کروایا۔ اس کے بعد جو بھی خط روانہ ہوتا پیغمبر مہر کے طور پر اس انگوٹھی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے خاتم۔ خاتم کا مطلب انگوٹھی اور خاتم کا مطلب مہر۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے تو مہر تب لگائی جائے گی کہ جب وہ کام پورا ہو جائے گا۔ اگر ہم نے کسی کو خط لکھنا ہے تو خط کے ابتدا میں مہر نہیں ماری جاتی، مہر آخر میں ماری جاتی ہے۔ خط لکھنے کے بعد کاغذ کو طے کر کے لفافے میں ڈال کر جس جگہ پر بھجوانا ہے لفافے کو بند کر کے اس کے اوپر مہر ماری جاتی ہے۔ مہر مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ میں نے لکھنا تھا وہ میں نے لکھ دیا، اب میں نے کاغذ کو موڑ دیا، موڑنے کے بعد مہر لگا دی، مطلب اب اس کے اندر میری طرف سے کوئی چیز شامل نہیں ہوگی۔ جو کچھ میں نے خط کے اندر لکھ دیا اس مہر کے بعد اندر سے کوئی چیز نکالی نہیں جائے گی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ڈاک آتی ہے تو ڈاک پر سب سے پہلے مہر چیک کرتے ہیں، اور مہر کو دیکھ کر ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھیجا گیا ایز اٹ از ہمارے پاس پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین قرار دیا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ مبارک سلسلہ نبوت کا جو حضرت آدم سے شروع کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب سرکار تشریف لے آئے تو گویا کہ اللہ میاں نے اس مبارک سلسلے پر پیغمبر علیہ الصلاۃ کے ذریعے سے مہر لگا دی کہ نبوت کا جو مبارک سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس سلسلے کے اختتام کے لیے آخری مہر کے طور پر محمد الرسول اللہ کو دنیا کے اندر بھجوایا گیا۔ لہٰذا اب جو 1.25 لاکھ پیغمبروں کی لڑی گزر چکی ہے ان میں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا، اور اس لڑی کے اندر محمد الرسول اللہ کے بعد کسی کو ڈالا نہیں جائے گا۔ اس بنیاد پر ہمارے پیغمبر کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، نبیوں کی مہر، نبیوں کی مہر، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ اس کو کہا جاتا ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ اور عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دین اسلام کی پوری عمارت گر جائے گی۔ انسان کے بدن کے اندر جو سر کا مقام ہے، دین اسلام کے عقائد، اعمال، افعال کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا مقام ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو ہمارا دین محفوظ ہے، اور اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمارا دین محفوظ نہیں ہے۔ عام فہم انداز میں اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ سلسلہ نبوت جو اللہ نے مکمل کرنا تھا محمد الرسول اللہ پر ختم کر دیا۔ آخری نبی ہیں اس سلسلہ نبوت کے، اور آخری پیغمبر ہیں اس سلسلہ نبوت کے۔ مطلب اللہ کے کاغذوں میں جن جن کو نبی بنانا تھا ان کو اللہ نے نبی بنا کر بھجوا دیا۔ آخری بندہ جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب آخری بندہ آ گیا تو مزید کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت کا ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا۔ آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایسا ہی ہے، پچھلے نبیوں کے کلمے اٹھا کر دیکھیں، پچھلے نبیوں کے کلمے اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ کر لیں۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ابراہیم اللہ کے دوست تھے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے سوا معبود نہیں، موسیٰ اللہ کے کلیم تھے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ کی روح تھے، کہانی ختم۔ لیکن ہم اپنے کلمے کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرق واضح ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی اپنے زمانے کے نبی، اپنے علاقے کے نبی، اپنے قوم کے نبی، لہذا وہ انتقال کر گئے۔ ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی شریعت، ان کی کتاب ان کے زمانے تک قابل عمل تھی، اس زمانے کے اعتبار سے وہ نبی برحق تھے۔ ان کے انتقال کے بعد اللہ نے دوسرا نبی بھجوا دیا تو وہ تھے ہو گئے، وہ تھے ہو گئے، نیا نبی ہیں ہو گیا۔ یہ سلسلہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کے ساتھ چلا، اور جب ہمارے پیغمبر آئے تو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے، تو حضرت عیسیٰ جب دنیا سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہ تھے ہو گئے، اور جب ہمارے پیغمبر آئے تو وہ ہیں اور قیامت کی صبح تک وہ ہیں ہی رہیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ 1.25 لاکھ پیغمبر تھے، کسی پیغمبر کی شان میں بال برابر گستاخی ہمیں ایمان سے خارج کر دیتی ہے، لیکن آج تک کسی نبی کے متعلق، حالانکہ ہمارا ایمان ہے، پیغمبر نے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کا جسم حرام کر دیا کہ نبی کا انتقال ہوگا، نبی قبر میں جائے گا، پر زمین نبی کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ہے مائی کا لال جو کسی ایک نبی کی قبر کا پتہ بتلا دے؟ بولو، کوئی ہے؟ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر کا بھی دنیا سے پردہ فرمانے کا معاملہ ہوا، لیکن ہمارے پیغمبر کا روزہ آج تک موجود ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ جس کا روزہ ہے، جس کا روزہ، جس کی قبر موجود ہے تو ہمارا ایمان ہے وہ روزے کے اندر زندہ ہے، وہ روزے کے اندر زندہ ہے۔ گویا کہ ہمارا نبی جب روزے کے اندر زندہ ہے تو جب تک وہ زندہ ہے کوئی دوسرا نبی بننے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ نبی زندہ ہے، زیر زمین ہے، نبی زندہ ہے، زیر زمین ہے، ان کی شریعت قائم ہے، تو مزید ہمیں کسی لولے لنگڑے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور نبی کی ضرورت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زبان پر لفظ مت لائیے گا ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا، مت کہیے گا آمنہ کے لال تھے، نہیں، آمنہ کا لال ہے۔ جتنے بھی نبی آئے دنیا کے اندر وہ آئے جانے کے لیے، اور ہمارا نبی آیا ہے وہ جانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو بسانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ کو زمین کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات قیامت کو برپا کر دے گی۔ فیاض بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی گرمی تو نہیں ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اگر تھوڑی توجہ کر لیں عقیدے کی بات ہو جائے گی انشاءاللہ نا۔ میں نے نام خالی فیاض بھائی کے لیے، حالانکہ دیکھو اور بھی ادھر ادھر بہت سارے رہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم وظائف کرتے ہیں، تلاوت کرو اللہ راضی ہوگا، انکار کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھو اللہ راضی ہوگا، انکار کی بات نہیں ہے۔ خدمت خلق کرو اللہ راضی ہوگا، انکار کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کام، قرآن پڑھنا، پڑھانا، چھاپنا، چھپوانا، مال لگانا، قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کو بانٹنا،
اس کو 21 توپوں کی سلامی بہت بڑا عمل ہے، انکار نہیں۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، انکار نہیں۔ روزہ بہت بڑا عمل ہے، انکار نہیں۔ جتنے بھی احکامات ہیں سارے اٹھا کر دیکھ لو، ان میں سے کسی ایک حکم کی حقانیت میں انکار نہیں، لیکن یہ سارے کام وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیے ہیں۔ پیغمبر نے بتلایا نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھ لیں، پیغمبر نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہم نے مان لیا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ساری باتیں پیغمبر نے بتلائی ہیں، ان باتوں کو پورا کریں گے تو پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پورے بدن کے اندر پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ میں اور آپ کرتے ہیں، ان کو احکامات اسلامیہ یا افعال اسلامیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جب بات آئے ختم نبوت کی تو یہ پیغمبر کی پوری ذات کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو بتلائیے، زبان پورے جسم میں ایک عضو ہے اور پورا بدن اس سے بڑا ہے۔ جو بندہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھے گا گویا کہ وہ پیغمبر کی ذات کا محافظ بنے گا۔ تو جو پیغمبر کی ذات کا محافظ بنے گا اس کا مقام اس سے بلند ہوگا جو پیغمبر کے فرمان کو اپنی زندگی کے اندر استوار کرے گا۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے پیغمبر کون سے تھے؟ بولو، سارے بولو، اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا۔ پہلے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم دنیا میں تشریف لے کر آئے، انکار ہے؟ سائیں شفیع، حضرت آدم آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا بینا کتفی آدم مکتوب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین۔ آدم دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ عبارت کیا تھی؟ عبارت یہ تھی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا تھی؟ خاتم النبیین ہیں۔ حضرت آدم اوپر سے آئے نا، سری لنکا کے جزیرے مالدیپ میں حضرت اترے، حضرت آدم کا منہ ادھر تھا، آئے نا، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم کی پیٹھ کہاں ہے؟ پیچھے کی طرف ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے کی طرف ہے۔ اس پیٹھ پر عبارت کیا لکھی تھی؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وہاں سے حضرت آدم نے آ کر بتلا دیا۔ ابھی اس وقت تک تو جب حضرت آدم آئے تھے ان کی بیگم اماں حوا جو ہماری ماں ہیں وہ بھی ان کو نہیں ملی تھی، عبارت پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ یہ عبارت کس نے لکھی تھی؟ اللہ میاں نے لکھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دنیا کو آباد کرنا ہے انسانوں سے، اور پہلے انسان آدم کو بنایا گیا، آدم کے ذریعے سے ایک جھنڈا آدم کو دے کر دنیا کے اندر بھجوایا گیا کہ جا کر لوگوں کو بتلا دینا انتظار کرو، محمد اللہ کے رسول اور خاتم النبیین بن کر دنیا کے اندر آئیں گے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ساری روحوں کو جمع کیا، سارے انسان قیامت کی صبح تک جتنے بھی پیدا ہونے والے تھے ان سب سے اللہ میاں نے کہا ہاں بھائی دنیا کے اندر جاؤ گے، بتاؤ کیا کرو گے؟ مجھے اپنا رب مانو گے؟ سب نے کہا بھلا کیوں نہیں، آپ ہی کو رب مانیں گے۔ عالم ارواح میں تھے ہم لوگ، اللہ میاں نے ان سے اقرار لیا، اقرار لینے کے بعد عمومی مجمع کو جانے دیا، حضرات انبیاء کرام یعنی جن کے لیے اللہ نے ازل سے طے کر رکھا تھا ان کے سروں پر تاج نبوت کو سجانا ہے، اللہ نے ان کو الگ سے بلایا۔ اس میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آ کر جمع ہو گئے۔ ان سب نبیوں کے سامنے
اللہ میاں نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے پیغمبر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی بیان کر دیں، اس بات کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ کس بات کا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ دنیا کے اندر تمہیں نبوت عطا کر کے جب میں بھجواؤں گا، کتاب میں تمہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آئے گا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا، جو تمہاری دعوت کی بھی تصدیق کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ نبی آئے گا اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی شریعت کو چھوڑ کر، اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس پر ایمان لا کر، اس کے مددگار بن کر کھڑے رہو گے۔ تمام انبیاء کرام نے عالم ارواح کے اندر اللہ میاں کے سامنے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہی حضرت موسیٰ کا زمانہ مثال کے طور پر، اور ادھر سے پیغمبر آخر الزمان آ جائیں تو حضرت موسیٰ اس عہد کے پابند، اس عہد کے مطابق حضرت موسیٰ کو تورات چھوڑنا پڑے گی، اپنی نبوت چھوڑنا پڑے گی، اور وہ بھی اپنی زبان سے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آ رہی سمجھ میں؟ ایک موقع پر تورات کا نسخہ کہیں سے مل گیا، حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا، سرکار موجود ہیں، اور سرکار کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا پیغمبر کو غصہ آیا، حضرت عمر نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر، میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ گار نہ ہوتا۔ عالم ارواح کا عہد، گویا کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اور پیغمبر پر ایمان لانا ہے، اس کا اقرار اللہ نے عالم ارواح کے اندر تمام نبیوں سے بھی لیا تھا۔ اگر میں اور آپ اس عقیدے کو دل میں جگہ دیں گے تو بادی نظر کے اندر سوچا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں سے عہد لیا، ان کو اللہ نے اس عقیدے کی وجہ سے نوازا، اللہ کی ذات اس مبارک لڑی کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائیں گے اور اللہ کی رحمت کا مسکن ہمارا وجود بھی بن جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا یقین رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب قیامت کی صبح تک، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی رسول یا نبی نہیں آ سکتا۔ آ رہی ہے؟ بولو سونا نہیں، سونا بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے؟ سونا نہیں، سونا بہت مہنگا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ قبر کے اندر جائیں گے 3 سوال ہیں، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ چلے کے اندر 4 مہینے میں ہمیں جواب سکھلایا جاتا ہے۔ من ربو کا، کچھ بیوقوف چول قسم کے ہیں، کچھ بیوقوف چول قسم کے ویڈیوز موجود ہیں کہ مردے کو دفن کر کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بس وہ دیکھو منکر نکیر آ گئے تو اسے سوال پوچھیں گے من ربو کا، تو نے کہنے اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ساری فضولیات ہیں، تیاری اوپر کر کے جانی ہے، اندر لقمہ نہیں چلے گا، اندر لقمہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو 3 سوالات 3 جوابات، مشہور اور معروف جواب من ربو کا تو ہم کہیں گے اللہ، جب کہا جائے گا من نبیوں کا تو ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ، اور جب کہا جائے گا کہ ما دینوں کا تو ہم کہیں گے دینی الاسلام۔ جبکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ سوال پوچھے گا من ربو کا، جواب دیا جائے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ ما دینوں کا، جواب دیا جائے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا
کہ من نبیوں کا جواب دیا جائے گا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین. گویا کہ قبر کے اندر بھی ختم نبوت کا جو اقرار کرے گا تو فرشتہ کہے گا صدقتا، تو نے جواب صحیح دیا. تو جو ختم نبوت کا اقرار قبر کے اندر کرے گا اللہ اس کی قبر کو باغ و بہار بنائے گا. تو جو بندہ دنیا کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو اپنے دل کے اندر جگہ دے گا اللہ اس کی زندگی کو بھی باغ و بہار بنائے گا. میدان محشر اللہ میاں مکمل غصے کے اندر، ٹھیک ہے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا. حضرت آدم کے پاس گروہ جائے گا، آپ بڑے تھے، اللہ میاں سے سفارش کریں حساب کتاب شروع کریں. حضرت آدم انکار، حضرت نوح انکار، حضرت ابراہیم انکار، حضرت موسیٰ انکار، حضرت عیسیٰ انکار. حضرت عیسیٰ لوگوں کو کہیں گے جاؤ وہ دیکھو محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں، ان سے جا کر درخواست کرو. تو پورے حشر کا میدان محمد الرسول اللہ کے پاس جا کر کہے گا اے محمد آپ اللہ کے رسول تھے اور خاتم الانبیاء تھے. گویا کہ وہاں پر بھی اللہ کی ذات میدان محشر کے اندر بھی ختم نبوت کا اقرار کروائے گی، اور یہی عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. مطلب جب محمد الرسول اللہ آ گئے تو جس سانچے کے اندر اللہ نے نبیوں کو بنایا تھا اس سانچے کو ہی اللہ نے توڑ دیا. اب کوئی بھی نبی نہ آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی نبی کی ضرورت باقی ہے. اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قرآن کریم کے اندر 6666 آیات، ان میں نماز کا ذکر 56 مرتبہ، زکوٰۃ کا ذکر 56 مرتبہ، موت کا ذکر 56 مرتبہ. لیکن اسی قرآن کریم کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کا ذکر 100 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 100 مرتبہ آیا ہے. ذخیرہ احادیث اٹھا کر دیکھیں، جہاں پیغمبر کی نماز ہے، جہاں پیغمبر کے روزوں کی کیفیت ہے، پیغمبر کے جہاد کا بیان ہے، اپنی جگہ پر مسلم، لیکن فقط اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. 200 مواقع پر پیغمبر نے اس بات کو زبان سے بیان فرمایا. اندازہ لگائیے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی 100 آیات پیغمبر کے 200 فرامین کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ کرام سے لے کر آج تک کا مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کے بعد جو مذاق میں بھی کہے گا کہ میں نبی ہوں وہ مرتد ہوگا، وہ کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوگا. آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ ہمارے پیغمبر نے 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر 27 مواقع پر غزوات میں میدانوں کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کے ماحول کو گرم فرمایا، اور 56 مواقع پر پیغمبر نے لشکروں کو روانہ فرمایا. تو 27 اور 56 کتنے ہو گئے سر؟ 27 اور 56 کتنے ہو گئے؟ جتنے بھی ہو گئے گن لیجئے گا. 27 اور 56 کتنے ہو گئے؟ جتنے بھی ہو گئے گن لیجئے گا. فرید خان برکی 27 اور 56 کتنے ہو گئے؟ گن لیجئے گا. کتنے؟ 73 73 ہو گئے. 83 83 ہو گئے. پیغمبر کی 10 سالہ زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی جانے والی جنگوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد 259، ایک کم 60 تھی. کتنی تھی؟ 259، مطلب 2 ایک کم 60. اور پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف پہلی جنگ جو ہوئی
عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس ایک جنگ کے اندر شہید ہونے والے افراد کی تعداد 1200 دی، جن میں 700 حفاظ اور علماء کرام بھی شامل تھے۔ اب بتلائیے، جس پیغمبر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ 23 سال کی زندگی میں پوری دنیا کے اندر اسلام کا علم بلند کیا، پوری دنیا میں اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، پورے دین کو پھیلانے کے لیے 259 بندے شہید ہوئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم معاملہ تھا، اس کے لیے جب آواز لگی حضرات صحابہ کرام گئے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے 1200 افراد نے اپنی جانیں اس عقیدے کے اوپر قربان کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے کلمہ گو مسلمانوں کو بتلا دیا کہ اس عقیدے پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں یا نہیں آ رہی بھیا؟ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے دنیا میں آ جانے کے بعد اگر کوئی بندہ نبوت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا وہ تو کافر ہو گیا، انکار نہیں، لیکن اگر کسی اور بندے نے اس سے پوچھ لیا کہ تو نبوت پر دلیل دے، یہ سوال پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک فرمایا گیا کہ جس بندے کو اس بات کا علم نہیں کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے اندر فقط رسول اللہ کی رسالت نہیں، رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے ختم نبوت کا اقرار بھی ہمارا ایمان ہے اور جزو ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ٹائم دیکھنا یار، آج گھڑی خراب ہو گئی ہے بھائی، ہاں 40 ہو گئے، ٹھیک ہے بھیا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار کے زمانے میں 2 بدبخت کھڑے ہو گئے، پیغمبر کو پتہ چل گیا یمن کے اندر اسود عنسی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مسلمہ کذاب کھڑا ہوتا ہے۔ زید ابن ثابت، حضرت ثابت ابن زید انصاری کو پیغمبر بھجواتے ہیں، وہ پکڑ لیتا ہے ظالم۔ ہاں بتا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جی۔ مسلمہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول، حضرت فرماتے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوبارہ وہی سوال، محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہو؟ بالکل دیتا ہوں۔ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نہیں، اب مجھے آواز نہیں آ رہی، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک سوال پر ایک ایک عضو کاٹا جاتا ہے، وہ صحابی جسم کے ٹکڑے کروا دیتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کی مسند پر کسی اور کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آ رہی سمجھ میں؟ مسلمہ کذاب، 40,000 بندے اس کے کلمہ پڑھنے والے بن گئے۔ یہاں سے صحابہ کرام کا لشکر گیا، صحابہ کرام کے لشکر کے اندر 1200 بندوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر پیغمبر کی مسند کی طرف گندی نگاہ ڈالنے والے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو کلمہ گو ہوگا وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ جو بندہ بھی محمد الرسول اللہ کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرے گا اسلام سے تو نکل گیا، وہ دنیا کے اندر بھی جینے کا حقدار نہیں ہے۔ آ رہی ہے سمجھ شریفہ میں؟ اسود عنسی کھڑا ہوا، یہ پیچھے والے غور سے سنو، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے، میں نے آپ سے چندہ بھی نہیں مانگا، بعد میں مانگوں گا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ برا مت منائیے گا۔ اسود عنسی نبوت کا دعوے دار، یمن کے اندر ابو مسلم خولانی کو پکڑ لیا۔ مانتے ہو مجھے؟ نبی نہیں مانتا۔ آگ جلائی گئی، ویسی ہی آگ جیسی آگ حضرت ابراہیم کے لیے جلائی گئی۔ ابو مسلم خولانی کو کہا گیا پڑھ میرا کلمہ، گالی دے محمد کو اور ناک میں ڈال دوں گا۔ حضرت نے کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اسود عنسی اور اس کے پیروکاروں نے
ابو مسلم خولانی کو اٹھا کر اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا۔ اللہ نے ختم نبوت کے اس محافظ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، آگ کو ان کے لیے باغ و بہار بنایا، ابو مسلم خولانی کے لیے بھی آگ کو باغ و بہار بنا دیا، آگ نے نہیں جلایا۔ اسود ڈر گیا، ساتھی ڈر گئے، اگر یہ بندہ یمن میں رہا تمہاری نبوت کو خطرہ، اس کو نکالو۔ نکالا گیا یہاں سے مدینہ منورہ کی طرف۔ ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں دیکھا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چہرے سے پردیسی لگتا ہے، حضرت قریب بیٹھ گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا برخوردار کون ہو؟ کہا کہ یمن کا رہنے والا۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن ثوب۔ کہا کہ بتلاؤ وہاں پر ہمارے نبی کا ایک سچا عاشق تھا، اس کے متعلق سنا کہ اسود عنسی نے اسے آگ کے اندر ڈالا تھا، بتلاؤ اس کا کیا حال ہے؟ تو عبداللہ ابن ثوب نے کہا اللہ کا شکر ہے، یہ نہیں بتلایا کہ میں ہوں، بلکہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے آگ نے اس کے بدن پر کوئی اثر نہیں کیا۔ حضرت عمر اپنی فراست ایمانی سے سمجھ گئے اور ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا بتلاؤ کہیں تم ہی تو وہ نہیں ہو؟ تو عبداللہ ابن ثوب نے کہا جی وہ میں ہی ہوں اور مجھے آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، حضرت عمر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اتنے خوش ہوئے، پکڑا سیدھا ابو بکر صدیق کے پاس لے کر گئے، دائیں طرف ابو بکر کو بٹھایا، سینٹر میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، بائیں طرف بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ نے مرنے سے پہلے اس عظیم انسان کے ساتھ میری ملاقات کروائی کہ جس کے لیے اللہ نے آگ کو ابراہیم کی طرح باغ و بہار بنا دی۔ یار یہ سمجھ رہی میں اس کو کہا جاتا عقیدہ ہے ختم نبوت کا دفاع کرنا یا اس کا تحفظ کرنا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان اس عقیدے پر کاربند الحمدللہ، لیکن ہندوستان کے اندر ایک بدبخت پیدا ہوا جو شلوار بھی نہیں پہنتا تھا، گستاخی کی معذرت، میری طرح لمبا جبہ پہنتا تھا، استنجا کرتا تھا گڑ سے اور کھایا کرتا تھا ڈھیلا، کہا کرتا تھا کہ نبی کی وکری شان ہوتی ہے۔ ناری سمجھ میں کہا کرتا تھا کہ میرے پاس بھی فرشتے آتے ہیں جیسے محمد کے پاس فرشتے آتے ہیں جبرائیل اور میکائیل، میرے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، میرے پاس بھی وحی لے کر آتے ہیں۔ یہ بندہ ہندوستان کا تھا۔ انگریز نے دیکھا کہ میدان جہاد کے اندر مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتے تو کیسے ان پر حکومت کی جائے۔ سروے کیا گیا ہندوستان کا اور ہندوستان کے سروے کے اندر برطانیہ کو رپورٹ پیش کی گئی، اگر مسلمانوں پر غلبہ چاہتے ہو تو دو کام کرنے ہوں گے، نمبر ایک مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو مٹا دیا جائے، نمبر دو انہی کا کوئی بندہ کھڑا کیا جائے جو نبوت کا دعویٰ کر دے۔ ان دو کاموں کی بنیاد پر مسلمان اندرونی اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے، اس کمزوری کے نتیجے میں باہر کے لوگ آ کر ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان پر حکومت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا گیا اور اس نے دعوے کرنا شروع کیے، کبھی کہتا مجدد ہوں، کبھی کہتا امام وقت ہوں، کبھی کہتا امام زمانہ ہوں، کبھی کہتا میں مہدی ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہتا کہ میں نبی ہوں ذلی، پھر کہتا میں نبی ہوں بروزی، پھر کہتا کہ میں نبی کے جیسا ہوں، پھر کہنے لگا میں محمد سے افضل ہوں، اور آخر میں ظالم کہنے لگا کہ محمد سے بھی بڑھ کر میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ ظالم کھڑا ہوا 1947، اللہ کے فضل سے بڑوں کی قربانیوں سے پاکستان آزاد ہوا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو بد نصیبی سے پاکستان کی پہلی کابینہ کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان بنا جو قادیانی تھا۔ قادیان کے اندر، ہندوستان کے اندر قادیانی اتنے پھلے پھولے نہیں، لیکن پاکستان کا وزیر خارجہ بن کر وزارت کے کندھے پر چڑھ کر
اس ظفر اللہ خان چودھری نے پوری دنیا کے اندر قادیانیت کی تبلیغ، نشر و اشاعت کے لیے حکومتی مشینری کا استعمال کیا۔ اور پھر جب محمد علی جناح قائد اعظم جن کو کہا جاتا ہے، ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ قادیانی ظالم نے محمد علی جناح کا نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ روز اول سے اسلام، پاکستان اور مسلمانوں کے دشمن یہ قادیانی۔ اس کے بعد وزیر اعظم بنا ناظم الدین، وہ بھی قادیانی نہیں تھا وہ، لیکن قادیانی نوازدہ۔ ان دونوں نے مل کر تحریک ختم نبوت، مطلب جو ختم نبوت کا نام لے اس کا سر کچل دیا جائے، انہوں نے حکومتی زور پر، طاقت پر مجاہدین ختم نبوت کو تنگ کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا۔ حکومتی مشینری نے مسلمان جو کلمہ گو، عقیدے کے محافظ تھے، ان کے سامنے یعنی کہ مسلمان کھڑے ہوئے۔ 10 لاکھ مسلمان اس موقع پر متاثر ہوئے اور 10,000 افراد اس عقیدے کے تحفظ کی خاطر جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ بظاہر 1953 کی یہ تحریک ناکام ہوئی، لیکن آگے چل کر 1974 22 مئی ملتان سے پشاور جانے والے کالج کے لڑکے ان کے جس ٹرین کے ڈبے میں موجود تھے، قادیانی اپنا لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے چڑھے۔ مسلمانوں کو کہاں سے برداشت ہو، تو میں ہو گئی، قادیانیوں کو مارا گیا۔ اس کے بعد ٹرین چلی گئی، قادیانیوں نے بات دماغ میں رکھ لی۔ 29 مئی کو یہ ٹرین جب واپس آئی، قادیانی آگے موجود تھے، اس موجودگی کی بنیاد پر ان مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، مسلمان طلبہ کو زخمی کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہی جذبہ دوبارہ بیدار ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد 2 مہینے مزید گزرے اور 7 ستمبر 1974 پاکستان کے آئین کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔ تو ستمبر کا مہینہ، یہ ختم نبوت کا مہینہ، بائی اعتبار کہ ان کے لیے آج تک یہ چیز پریشان کن ہے۔ قادیانیوں کو کافر کہنا یہ ہمارا آئینی، ہمارا ملی، ہمارا قومی، ہر اعتبار سے ہمارا یہ جذبہ ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے۔ کیونکہ اگر قادیانی کو ہم نے کافر نہ سمجھا تو یاد رکھیے گا کہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نہیں ملے گا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پنجا ہوگی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، کیا کہا جاتا ہے؟ بولو نا خدا کے بندو۔ قادیانی کو کافر مانتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سارے۔ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہیں، پیغمبر کے بعد کسی بھی شکل میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا اسی عقیدے پر ہمیں حیات دے اور اسی عقیدے پر خدا ہمیں موت دے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب قادیانیوں کی چال کیا ہے؟ غریب غربا لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں۔ آپ کے سامنے ملک پاکستان کے اندر سیلاب کی کیفیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیلاب کی کیفیت ہے، اس سیلاب کی کیفیت میں مسلمانوں کا اربوں خربوں کا نقصان ہوا۔ بالا کوٹ کے زلزلے کے اندر قادیانی اور عیسائی مشینری نے دبا کر پیسہ لگایا، لوگوں کے ایمان کو خریدا۔ اب بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ جب پورا پاکستان ڈوب رہا ہے، اس موقع پر بھی قادیانی لوگوں کو راشن کا تھیلا، ایک جوڑا کپڑا، ایک مکان بنا کر دیں گے اور اس کو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا دیں گے اور ڈیمانڈ کیا رکھیں گے؟ محمد کا کلمہ چھوڑ دو، ہم تمہاری دنیا بنا دیں گے۔ تو وہ ہمارے کمزور مسلمان جن کے لیے بھوک سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بدن کے چھپانے کے لیے کپڑے سب سے بڑھ کر ہیں، اس موقع پر ان کی باتوں میں اگر آ گئے تو میں اور آپ کپڑوں والے، مکان والے، پیسوں والے، راشن والے کل محمد الرسول اللہ کو منہ نہیں دکھا سکیں گے۔
اس بنیاد پر اس وقت ضرورت اس امر کی ہے اپنے مسلمانوں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، قبل اس کے کہ قادیانی بیچ میں آئیں، ہم اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی، اپنے پیٹ کی قربانی دے کر اپنے ان مصیبت زدہ متاثرین مسلمانوں کے ساتھ امداد کریں۔ ان کا ایمان بچ گیا، خدا کی قسم پیغمبر کی تھپکی ہمیں بھی ملے گی اگر کسی ایک مسلمان کا بھی ایمان بچ گیا۔ آ رہی سمجھ میں؟ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر جس مولوی کے بارے میں آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ مولوی بنائیں گے، یہ کھائے گا کہاں سے، آج وہی مولوی ہے۔ جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان سب کے پیچھے آپ کو علماء دین نظر آتے ہیں۔ 100 گھروں کا وعدہ کیا تو مفتی تقی عثمانی نے کیا، ٹھیک ہے، فیصل آباد امدادیہ والوں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، یہ سارا دیندار طبقہ ہے۔ الحمدللہ وہ میدان میں ہے اور ایک دکھڑا ہے، ان بیچاروں کے ساتھ امداد کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کے علاقے کے علماء نے بھی اور آپ کے علاقے کے معززین نے بھی جگہ جگہ پر کیمپ لگائے، ریل اسٹیٹ والوں نے بھی لگایا، 63 ٹاؤن علماء کرام کمیٹی نے لگایا، انجمن تاجر اتحاد والوں نے لگایا، مرحبا پکوان والوں نے لگایا، جمعیت علماء اسلام نے لگایا۔ افضل تو یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت جائیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، لیکن اگر وہاں نہیں جا سکتے تو ان کے ساتھ جا کر تعاون کریں۔ کیا تعاون کریں؟ راشن دلوائیں، پیسے دلوائیں، چپل دلوائیں، کپڑے دلوائیں، آٹا دلوائیں، جو ضرورت ان کی ہے اس ضرورت کو پورا کریں۔ یہ سوچ کر آج اگر ان کا ایمان بچ گیا تو کل محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہم سب کا حشر ہوگا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب۔